روزہ رکھیں تو پورے قواعد اور ضوابط کے ساتھ اپنا خود محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں پورا دن شام کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے پھر کہ تو نے روزہ تو رکھا، تو نے آنکھ سے بدنظری تو نہیں کی ہے، تو اللہ تیرا شکر ہے۔ اور شام کو پتہ ہے جب روزہ افطار کرے نا اس وقت وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، فرحۃ عند لقاء ربہ، اللہ اکبر، ایک روزے دار کو خوشی پتہ کہاں ملنی ہے؟ جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور وہ حدیث پاک کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے۔ اس امت کے کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے؟ آپ دیکھیے نا، آئیں گے نا رمضان اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہوٹلوں پر پردے لگائے جاتے ہیں، اب وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، پردہ لگا کر کے کس کو دھوکہ دیا جائے؟ کیا ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ وہ اللہ جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اللہ جو ہمارے خیالات تک کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہمارے دل میں جو خیالات بعد میں آئیں گے جنہیں اس وقت میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، اللہ تو ان خیالات کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں پردے لگا کر۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے نوجوان اور اچھے خاصے لوگ جو ہے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہوں، وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے یہ کس کو دھوکہ دے؟ تو ایک روزے دار کو اللہ کے یہاں، اور ایک روزے دار کی خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، تو مفسر محدثین نے لکھا ہے وہ روزے دار کو خوشی اس وقت ملے گی جب اس کا وہ روزہ واقعی روزہ ہوگا، جب شام کو اس کا دل کہے گا ہاں نہ آج تیرے کان نے کچھ غلط سنا، نہ آج تیری آنکھوں نے کچھ غلط دیکھا، نہ آج تیری زبان نے کچھ غلط بولا، تو نے صحیح سالم طریقے سے جیسے اللہ چاہتے تھے ویسے روزہ رکھا ہے، پھر شام کو اس کو وہ خوشی ہوگی جس خوشی کو انسان کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔